بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ حضرات کے درمیان آنے کا یہ مقصد ہے کہ ماہ رجب المرجب ہے اور کوہ مولا علی پر عروس ہونے والا ہے۔ آج تقریباً 7 رجب ہو چکی ہے، چنانچہ ابھی تک آپ کے کوہ مولا علی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جبکہ آپ کے یہ جو بورڈ ہے، یہ بورڈ میں شیعہ ممبر ہے، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ چیئرمین صاحب کو اور متعلقہ جو بھی آفیسرز ہیں ان کو لے جا کر کوہ مولا علی کا انسپیکشن کرواتے، وہاں کے کیا حالات ہیں، جبکہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہر ایک مانتے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ کوہ مولا علی کا جو عروس ہوتا ہے اس کے اندر بلا مذہب و ملت سب شرکت کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو غلام ہیں، جب ان کا عروس ہوتا ہے تو کئی دن پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں، مگر یہ کہ جو خلیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی ولادت کے موقع پر ابھی تک کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ہے، تو چنانچہ وہاں کی خستہ حالت دیکھیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے الکوثر کے نذیر عابدی صاحب ہیں، ان سے بھی بات کیا، تو جس وقت کہ میں وہاں پر پہنچا تو جو آپ کے جہاں پر ریمپ بنا ہے وہاں تک میں گیا، جب وہاں میں پہنچا تو مجھے اطلاع ملی کہ اوپر وہاں پر بھی بیت الخلاء وغیرہ سب آپ کے اس حالت میں ہیں کہ اس کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور بالخصوص شب 13 سے کثرت سے لوگ بڑھ جاتے ہیں، مجمع ہوتا ہے کافی کثیر تعداد میں۔ اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو وہاں کے متولی ہیں، متولی تو بن بیٹھے ہیں، آیا وہ اپنی جانب سے وقف بورڈ کو کوئی لیٹر دیے، درخواست دیے کہ اس سلسلے میں، عروس کے سلسلے میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ وقف بورڈ کے جو شیعہ ممبر ہیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا کیا پاور ہے، مگر یہ کہ وہ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں مگر اپنے پاور کا استعمال نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو متولی بن گیا لائف لانگ وہی متولی رہ سکتا ہے۔ سیکشن 64 پڑھیں کہ 64 میں ریموول آف متولی کا بھی ایک ایکٹ ہے، تو چنانچہ دیکھنا چاہیے کہ کیا انتظامات ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ، میں بتا رہا ہوں، کثیر تعداد میں یہ دیکھیے آپ، یہ جو کتے ہیں وہاں پر، اور مجھے یہ وہاں پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ یہ جو کتے ہیں بعض بچوں کو زخمی بھی کر دیے۔ تو وہاں کے جو TRS کے MLA ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آ کے انسپیکشن کرنا جی، اور یہ جو کتے ہیں اس کے سلسلے میں GHMC کو جو ہے اب درخواست دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں آپ کہ وہاں کا کیا حال ہے، کچرا پڑا ہوا ہے جی۔ جب اپنے گھر میں کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے تو جب اپنے گھر کے پروگرام دیکھا جاتا ہے کئی دن پہلے سے
یعنی مہینوں پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں جی، اور یہاں پر اتنا بڑا آپ کے خوشی کا دن ہے اور یہ حالت ہے۔ یہ دیکھیں آپ حضرات کہ یہ جو ٹوائلٹ ہے، یہ ٹوائلٹ کی حالت، اس میں آپ کے جو ہے نا یہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہا، جبکہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے الکوثر کے نذیر عابدی صاحب وہاں پر ہر چیز کو، ہر بات کو پیش نظر رکھ کر وہاں پر آپ کے تعمیر کروائے تھے۔ یہ میں جب ان سے پوچھا، نذیر عابدی صاحب سے سوال کیا کہ بھائی اس کا کام مکمل کیوں نہیں ہوا، تو چنانچہ انہوں نے بتایا کہ جو پیریڈ مجھے دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، چنانچہ میں درخواست دیا کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، وہ ایکسٹینڈ نہیں کرے۔ یہ دیکھیں آپ کیا حشر ہے یہاں کا۔ اور نذیر عابدی صاحب وہاں پر گیٹ ڈالنے کے بھی لیے تیار ہیں، اور یہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر بدفعلی کی جا رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، یعنی ایک متبرک جگہ جس کو ہم آپ کے جہاں کے وہاں پر عبادت کرتے ہیں ویسے مقام پر یہ دیکھیں آپ کچرے کا کیا عالم ہے وہاں پر۔ یہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے وہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے، تو متولی کیا کر رہے ہیں؟ متولی کو چاہیے وقف بورڈ کو آپ کے اطلاع کرنا۔ اگر یہ کمبائنڈ بورڈ نہیں ہوتا تو ہم شیعہ بورڈ الگ ہو جاتا تو یقیناً ہم خود انتظامات کرتے۔ یہ آپ دیکھیں سارے پکچرز جو وہاں پر کوریج کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے مسجد ہے جی، یہ مسجد کے پاس بھی جو ہے کچرا پڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی جی کوئی انتظامات نہیں ہے، صاف صفائی نہیں ہے جی۔ یہ دیکھیں کیا حال ہے وہاں پر۔ زائرین کو بھی چاہیے کہ جب کوہ مولا علی جا رہے ہیں، آپ اتنی متبرک جگہ پر جا رہے ہیں، تو ان کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ ایک وہاں پر جو ڈسٹ بین وغیرہ میں ڈالیں، نہ یہ کہ اس طرح سے آپ کے چاروں طرف کچرا پھیلائیں جی۔ یعنی ایک اپنا بیڈ روم رہا تو بیڈ روم کو صاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کے مولا علی کا پہاڑ ہے۔ یہ مسجد ہے۔ یہ دیکھیں آپ مسجد میں یہ جا نماز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں جی۔ آپ کے اتنی بہترین مسجد ہے مگر یہ آپ کے صاف صفائی نہیں ہے یہاں پر بھی۔ دیکھیے جا نمازیں نہیں ہیں وہاں پر۔ وہاں پہ کچھ نظر دیے ہیں تو کنڈے وغیرہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، تو متولی کیا کر رہے ہیں؟ یا متولی کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ میں پھر کہوں گا وقف بورڈ کے ممبر سے کہ وقف ایکٹ پڑھیں، دیکھیں کہ جو ہے متولی کو بھی ریموول کرنے کا اختیار ہے یا نہیں، پڑھیں آپ۔ یہ دیکھیے آپ مسجد کے پاس کتا پھر رہا ہے جی۔ یہ دیکھیں آپ کتنا کچرا ہے یہاں پر
7 رجب، اب بمشکل 5 دن باقی رہ گئے ہیں جی. یہ اتنے بڑے ایریا کا کیسا انتظام ہوگا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے جی؟ اگر وہاں پر جو گیٹ آ جائے تو آپ کے رات میں جو وہاں پر کچھ لڑکے شراب نوشی وغیرہ کے لیے آ رہے ہیں تو وہ چیز بھی ختم ہو سکتی ہے جی. آپ کے نذیر عابدی صاحب گیٹ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر کہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہاں پر بھی رکاوٹ لائی جا رہی ہے جی. کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو، قانون یعنی قانون کو پیش نظر رکھ کے کر رہے تھے. ان کا اب اس وقت کام نہ کرنا وہ بھی قانون کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے کہ ان کا وقت میعاد جو دی گئی تھی وہ ختم ہو گیا. تو وقف بورڈ کو چاہیے تھا کہ اور ایکسٹینڈ کرتے جی. اب وہ غیر قانونی لیگل طور پر جو کام کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ پرمیشن لے لیے، اب اس کے بعد جو ہے کچھ آپ کے زمین وقف جائیداد میں ملا دیے، جو دل میں مرضی کرتے ہیں. یہ غیر قانونی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے جی. یہ دیکھیں آپ، اصولاً دیکھا جائے تو چیئرمین صاحب میں اپنے اسٹاف کے یہ مولا علی کو پہنچ جانا چاہیے تھا جی. بورڈ کے ممبر صرف اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ ان کا کام ہے. اصولاً دیکھا جائے تو یکم رجب کے بعد وہ اس کا انسپیکشن کرتے اور انتظامات کا جائزہ لے کر سارے انتظامات کراتے. یہ دیکھیے ٹوائلٹ جینٹس کا مگر بند ہے یہ جی. ہر چیز کا ایک سسٹمیٹک انتظام ہوا تھا وہاں پر، مگر اس کو مینٹین نہیں کر سکے. آپ کے یہ تو متولی صاحب کا فریضہ بنتا ہے جی. وہ زمینات کی خرید و فروخت سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے تو اب کوہ مولا علی کیسے دیکھیں گے جی. کئی ایک آپ کے وہاں پر زمینات پہ قبضہ ہو چکا ہے. شیعہ بورڈ کے ممبر حیدر آغا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جو فریضہ بنتا ہے کہ جائزہ لیں کوہ مولا علی کے تحت کتنی زمین ہے، جائیداد ہے، اس کے تحفظ کے لیے کیا قانونی کارروائی کرنا چاہیے وہ کرنا ان کا فریضہ بنتا ہے. ایسے کئی ایک اوقافی جائیداد جو شیعوں کے ہیں تباہ کی جا رہی ہیں جی. یہ جو ادھر کا جو ریمپ ہے جہاں پر ایک آپ کی لاری ٹھہری ہوئی ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے. وہ بھی تقریباً کافی کام ہو چکا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چند مہینوں میں وہ کام مکمل ہوگا، یا میں سمجھتا ہوں 1 سال کے اندر وہ کام مکمل ہوگا. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو جو ضعیف حضرات ہیں یقیناً وہ بھی زیارت سے مستفید ہوں گے. یہ دیکھیے آپ کچرا. بہرحال مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ کے جب اتنا بڑا خوشی کا دن ہے اور حضرت علی کو سب مانتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کی ولادت کے موقع پر جو بالخصوص کوہ مولا علی پر آپ کے بلا مذہب و ملت لوگ آتے ہیں، اس کا انتظام کرنا چاہیے. کاش کہ کم از کم اب حیدر آغا صاحب بیدار ہو کر فوراً اس کا انسپیکشن کرائے، رات دن آپ کے جو ہے اس کا کام کروائیں تاکہ وہ 12 رجب سے پہلے کام مکمل ہو سکے.